وَلَنَبْلُوَنَّكُم بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشى ومن دعوة لا يستجاب له. قابل احترام بزرگان محترم، ذمہ داران مسجد، انتظامی امور کمیٹی و معزز و مکرم مصلیان مسجد و معاونین، ساری بڑائیاں، ساری کبریائی اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے، سزاوار ہے، جو کائنات کے ذرے ذرے کا مالک ہے. بے شمار انگن درد و سلام ہو نبی آخر الزمان محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ پر. حاضرین مجلس، جیسا کہ مجھ طالب علم کو یہ کہا گیا ہے کہ کچھ دیر آپ کے سامنے رب کشاہی کرنا ہے، تو اس کے لیے جو انتخاب کیا گیا ہے اس عنوان کا وہ یہ ہے کہ اللہ کے لیے چھوڑنے کا بدلہ. جو چیز اللہ کے لیے چھوڑ دی جائے اللہ اس کا بہترین بدلہ دیتا ہے. جیسا کہ سورہ نساء کی آیت نمبر 100 میں اللہ رب العالمین نے فرمایا، جو اللہ کی راہ میں ہجرت کرے گا وہ زمین میں بہت سی پناہ گاہیں اور فراخی پائے گا. حضرات گرامی قدر، انسان سے خطا و نسیان کا صدور ہونا ناگزیر ہے. وہ چاہ کر بھی اپنے گناہوں سے پاک و صاف نہیں رہ سکتا، لیکن بہترین انسان وہ ہوتا ہے جو اپنے گناہوں کو، اپنی بری عادتوں کو اور اپنے برے افعال کو اپنی زندگی سے نکالتا ہے اور ان پر ہمیشگی اختیار کرتا ہے. بھائیو، بسا اوقات ہماری زندگی میں بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں جنہیں ہم ہمیشہ کرتے آ رہے ہیں. بعض برائیاں ایسی ہوتی ہیں جنہیں چھوڑنا بظاہر بہت مشکل ہوتا ہے، لیکن کبھی کبھی ہمیں یوں لگتا ہے کہ سب کچھ ہو سکتا ہے مگر یہ برائی میں کبھی نہیں چھوڑ سکتا. حالانکہ اسی برائی کو اللہ کی رضا کے لیے چھوڑ جہاں بہت ضروری ہوتا ہے وہیں بہت بڑے اجر و ثواب کا باعث بھی ہوتا ہے. اسی موضوع کو آپ کے سامنے بیان کریں گے کہ بری عادتوں، برے رویوں، برے کاموں اور بدترین گناہوں کو اللہ کی رضا کے لیے چھوڑنے کا کیا اجر و ثواب ہے. اور اس کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ میں اور آپ اپنی زندگیوں سے آہستہ آہستہ برے کاموں کو چھوڑ دے جائیں. یقین کریں کہ اللہ تعالیٰ اس کا دنیا و آخرت میں بہترین بدلہ عطا فرمائے گا. بسا اوقات ایک چیز ہمیں اچھی لگ رہی ہوتی ہے. قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے فرمایا، وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو حالانکہ وہ تمہارے لیے بہتر ہو، اور ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو پسند کرو حالانکہ وہ تمہارے لیے بری اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے. یہ آیت ہمیں ایک بنیادی حقیقت سمجھاتی ہے کہ ہم صرف ظاہری صورت دیکھتے ہیں، اللہ انجام دیکھتا ہے. ہم کہتے ہیں کہ یہ چیز مجھ سے کیوں چھین لی گئی، یہ چیز مجھے کیوں حاصل نہیں ہوئی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے کہ اس چیز کے جانے میں تمہارے لیے کیا خیر ہے.
ہم کہتے ہیں کہ مجھے یہ کیوں نہیں ملا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے کہ اگر یہ تمہیں مل جاتا تو تمہارے لیے کیا کیا نقصان ہو سکتا۔ اس لیے مومن کا ایمان یہ ہے کہ اللہ کا فیصلہ علم و حکمت اور مصلحت پر مبنی ہوتا ہے، جس پر اہل ایمان کو کاربند رہنا چاہیے۔ جو اللہ کے لیے کوئی چیز چھوڑ دے گا، اللہ اسے بہترین بدلہ دے گا۔ ابو قتادہ اور ان کے ساتھی کہتے ہیں کہ ہم ایک دیہاتی آدمی کے پاس پہنچے، اس نے بتایا کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے وہ باتیں سکھانا شروع کر دیں جو اللہ نے انہیں سکھائی تھی، اور فرمایا انک لن تدع شیئا للہ الا بدلک اللہ بہ ما هو خیر لک منہ، تم جس چیز کو بھی اللہ کے لیے چھوڑ دو گے اللہ تعالیٰ تمہیں اس سے بہترین عطا فرمائے گا۔ ایک دوسری روایت کے الفاظ یوں ہیں کہ تم جس چیز کو بھی اللہ کے خوف سے چھوڑ دو گے اللہ تمہیں اس سے بہتر عطا فرمائے گا۔ تیسری روایت میں کچھ اس طرح ہے کہ تم جس چیز کو بھی اللہ کے خوف سے چھوڑ دو گے اللہ تمہیں اس سے بہتر عطا فرما دے گا۔ یہ تمام احادیث اس پہلو کو واضح کرتی ہیں کہ اگر کوئی شخص اللہ کی رضا کے لیے کسی چیز کو چھوڑتا ہے تو اسے یقین رکھنا چاہیے کہ اس کے بدلے اللہ رب العالمین اس کو ضائع نہیں کرے گا۔ یہاں اللہ کے لیے چھوڑنا بہت اہم مسئلہ ہے۔ مثلا حرام مال چھوڑ دینا، ناجائز کاروبار چھوڑ دینا، حرام تعلقات چھوڑ دینا، گناہوں کی مجلسوں میں بیٹھنا چھوڑ دینا، اللہ کی نافرمانی ہونے والی ملازمت یا ذریعہ آمدنی ترک کر دینا، چھوڑ دینا، کسی حرام خواہش کو اللہ کے خوف سے چھوڑ دینا، یہ سب اللہ کے لیے چھوڑنے کی صورتیں ہو سکتی ہیں۔ بھائیوں، ایسا نہیں کہ آپ کسی چیز کو چھوڑ دیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا بدل آپ کو نہ دے۔ ہر چیز کا متبادل ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سود کو حرام کیا ہے، اس کے بدلے حلال تجارت کا راستہ اللہ رب العالمین نے کھلا رکھا ہے۔ زنا کو حرام کیا ہے، اس کے بدلے اللہ رب العالمین نے نکاح جیسا پاکیزہ اور باعزت رشتہ عطا فرمایا ہے۔ شراب کو اللہ رب العالمین نے حرام کیا ہے، اس کے بدلے پاکیزہ اور لذیذ مشروبات اللہ رب العالمین نے عطا فرمائی ہیں۔ جوئے کو اللہ رب العالمین نے حرام کیا ہے، اس کے بدلے محنت، تجارت اور جائز کمائی کا راستہ اللہ رب العالمین نے عطا کیا ہے۔ حرام کمائی سے روکا ہے، اس کے بدلے حلال رزق میں اللہ رب العالمین نے برکت رکھی ہے۔ جھوٹ سے منع کیا ہے، اس کے بدلے اللہ رب العالمین نے سچائی کو نجات اور عزت کا ذریعہ بنایا ہے۔ غیبت سے روکا ہے تو اس کے بدلے اللہ رب العالمین نے ذکر الہی، تلاوت قرآن اور اچھی گفتگو عطا فرمائی ہے۔ بد نگاہی سے اللہ رب العالمین نے منع کیا تو اس کے بدلے بد نگاہوں کی پاکیزگی اور حلال نکاح عطا فرمایا۔ فحش اور بے حیائی سے روکا، اس کے بدلے حیا، عفت، پاکیزگی کو عزت کا ذریعہ بنایا۔ تکبر سے منع کیا، اس کے بدلے تواضع عطا فرمائی جو انسان کو اللہ کے یہاں بلند مقام تک پہنچاتی ہے۔ اسی طرح غصے اور انتقام سے روکا، اس کے بدلے معافی درگزر کو پسند فرمایا۔ قطع رحمی سے منع کیا، اس کے بدلے صلہ رحمی کو رزق اور عمر میں برکت کا ذریعہ بنا دیا۔ فضول خرچی سے روکا اور اس کے بدلے اعتدال اور قناعت پسندی عطا فرمائی۔ اس کی طرح دنیا کی اندھی محبت سے روکا، اس کے بدلے آخرت کی دائمی نعمتوں کی طرف متوجہ فرمایا۔ مخلوق کے سامنے ذلت سے بچایا، اللہ کے بدلے اللہ کے سامنے عاجزی اختیار کرنے کی عزت عطا فرمائی۔ میرے بھائیوں، غیر اللہ سے امید وابستہ کرنے سے روکا، اس کے بدلے اللہ رب العالمین پر توکل کی دولت عطا فرمائی۔ ناجائز تعلقات سے روکا، اس کے بدلے حلال محبت ازدواجی زندگی عطا فرمائی۔ موسیقی لہو و لعب میں مشغولیت سے بچایا، اس کے بدلے قرآن کی تلاوت، ذکر و اذکار اور نافع علم کی لذت عطا فرمائی۔ نعم البدل کی دنیاوی و اخروی صورتیں ہوتی ہیں۔ محترم بھائیوں، ویسے تو ہر گناہ کو چھوڑنے پر اللہ کے یہاں اس کا بہترین بدل ہے، البتہ جن چیزوں کا تذکرہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں، گناہ چھوڑنے پر نیکی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب بندہ میری کسی برائی کا ارادہ کرے تو اسے نہ لکھو یہاں تک کہ اسے نہ کر لے،
اور جب اس کو کر لیں پھر اسے اس کے برابر لکھو، اور اگر برائی کو میرے خوف سے چھوڑ دیں تو اس کے حق میں ایک نیکی لکھو۔ اگر بندہ کوئی نیکی کرنی چاہے تو اس کے لیے ارادہ ہی پر، اس کے ارادہ کرنے پر ہی نیکی کا اجر لکھ دو، اور اگر وہ اس نیکی کو کر لے تو تم اس جیسی 10 نیکیاں لکھو، یا 7 یا 700 مرتبہ لکھ دو۔ اللہ اکبر، یہ اللہ رب العالمین کی ہم پر رحمت ہے۔ دوسری چیز، غصہ ترک کرنے کا بدلہ۔ معاذ بن انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے غصے پر قابو پا لیا اس حال میں کہ وہ اس کے کر گزرنے پر قادر تھا، تو اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن اس کو تمام مخلوقات کے سامنے بلائے گا اور اختیار دے گا کہ وہ جس حور کو چاہے اپنے لیے چن لے۔ اسی طرح لباس چھوڑنے پر آخرت کا لباس۔ معاذ بن انس جوہنی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص زینت کا لباس خالص اللہ کی رضامندی اور اس کی تواضع کی خاطر چھوڑ دیں، باوجود یہ کہ میسر ہیں، تو اللہ رب العالمین ایسے شخص کو قیامت کے دن تمام خلائق کے سامنے بلائے گا تاکہ وہ اہل ایمان کے لباس میں سے جس لباس کو چاہے پسند کرے اور پہنے۔ اسی طرح دنیا کی شراب چھوڑنے پر آخرت کی شراب اللہ رب العالمین نے رکھی ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کو یہ بات پسند ہو کہ اللہ تعالیٰ آخرت میں اسے شراب پلائیں تو اسے چاہیے کہ وہ دنیا میں شراب چھوڑ دے، اور جس شخص کو یہ پسند ہو کہ اللہ آخرت میں اسے ریشم پہنائے تو اسے چاہیے کہ وہ دنیا میں ریشم پہننا چھوڑ دے۔ اسی طرح عاجزی سے رفعت ہے، یعنی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَمَا تَوَاضَعَ أَحَدٌ لِلَّهِ إِلَّا رَفَعَهُ اللَّهُ، کوئی شخص صرف اور صرف اللہ کی خاطر تواضع انکساری اختیار کرتا ہے مگر اللہ رب العالمین اس کا بلند مقام کر دیتا ہے۔ اسی طرح معاف کرنے سے اللہ رب العالمین عزت و سربلندی عطا فرماتے ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَمَا زَادَ اللَّهُ عَبْدًا بِعَفْوٍ إِلَّا عِزًّا، معاف کرنے سے اللہ بندے کو عزت ہی میں بڑھا دیتا ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ میرے بھائیوں، بدل کی اقسام کیا ہے؟ بات یہ ہے، بہت اہم ہے کہ اللہ بدل دے گا، مطلب ہمیشہ یہ نہیں کہ مال گیا تو فوراً زیادہ مال ملے گا، نوکری گئی تو فوراً اچھی سے اچھی نوکری ملے گی، کوئی رشتہ ختم ہوا تو فوراً اس سے بہتر رشتہ مل جائے گا، کوئی عزیز فوت ہوا تو فوراً اسی نوعیت کا نعم البدل مل جائے گا، بلکہ اللہ تعالیٰ کا نعم البدل کئی صورتوں میں ہو سکتا ہے۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ اس موضوع پر بہت خوبصورت بصیرت فراہم کی ہے کہ یہ قول ہے کہ جس نے اللہ کے لیے کوئی چیز چھوڑ دی اللہ نے اسے اس سے بہتر بدلہ دیا، برحق ہے، اور بدلے کی مختلف قسمیں ہیں، مختلف اقسام ہیں، مختلف نوعیتیں ہیں۔ ان میں سب سے اعلیٰ بدلہ اللہ سے انس اور اس کی محبت، اس پر دل کا اطمینان، طاقت، چستی، خوشی اور اپنے رب سے رضا ہے۔ ویسے علماء کرام نے اس کی کئی صورتیں بیان کی ہیں۔ دنیا میں بہترین بدل، ام سلمہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے، جب ابو سلمہ فوت ہوئے تو میں نے کہا پردیسی اور پردیس ہی میں چل بسے، یقیناً میں اسے ضرور روں گی، یعنی میرے رونے کا بطور مثال ذکر کیا جائے گا تو میں نے رونے کی غرض سے تیار ہو چکی تھی، مدینے کی مضافات سے ایک خاتون رونے میں میرے ساتھ مدد کرنے کے ارادے سے آئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا سامنا ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اتریدین ان تدخل الشیطان بیتا اخرجہ اللہ منہ، کیا تو اس گھر میں جس سے شیطان نکل چکا ہے اسے دوبارہ اس میں داخل کرنے کا ارادہ کر رہی ہے جہاں سے اللہ نے اسے 2 مرتبہ نکالا ہے؟ تو سو میں نے رونے سے رک گئی اور میں بالکل بھی نہ روئی۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہ کی بات ایک دوسری روایت میں فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، ما من مسلم تصیبہ مصیبہ فیقول ما امر اللہ انا للہ وانا الیہ راجعون اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، کوئی مسلمان نہیں کہ اسے کوئی مصیبت پہنچے اور وہ کہیں جس کا اللہ تعالیٰ نے اسے حکم دیا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں اور ہم اسی کی طرف پلٹنے والے ہیں،
اے اللہ میری مصیبت کا مجھے اجر دیں اور مجھے اس کا بہترین بدل عطا فرما۔ تو جب ابو سلمہ رضی اللہ عنہ فوت ہوئے تو میں نے کہا ابو سلمہ سے بہتر مسلمانوں میں کون ہو سکتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہجرت کرنے والا پہلا گھرانہ۔ پھر میں نے اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے ذکر کو کہہ دیا تو اللہ تعالیٰ نے مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں بہترین بدل عطا فرمایا، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے میری شادی کر دی۔ سبحان اللہ، اللہ رب العالمین نے ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو دنیا میں ہی ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہترین شوہر اللہ رب العالمین نے دنیا میں ہی عطا کیا۔ انہوں نے یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھی ہوئی اس دعا کو ذکر کیا تھا۔ اسی طرح دلی سکون، بسا اوقات بعض چیزیں واپس نہیں آتی، لیکن اللہ تعالیٰ اس انسان کے دل کو اطمینان عطا فرماتا ہے، تاکہ انسان کہتا ہے کہ اللہ نے مجھ سے چیز تو لے لی مگر مجھے اپنے قریب کر لیا۔ اسی طرح گناہوں کی معافی، ہماری زندگی میں کتنے ہی ایسے واقعات ایسے ہوتے ہیں، ایسے گناہ ہوتے ہیں، ہم انہیں اللہ کی رضا کے لیے چھوڑتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کے بدل کے طور پر ہمارے مزید گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ اسی طرح درجات کی بلندی، بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں، اگر ہم انہیں اللہ کی رضا کے لیے خیر آباد کر دیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہمارے درجات بلند ہوتے ہیں۔ اسی طرح آخرت کا اجر، بسا اوقات ہم کسی حرام کردہ چیز کو اللہ کے لیے چھوڑتے بھی ہیں مگر ہمیں بظاہر کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا، ہمیں یقین ہے کہ اگر دنیا میں کچھ حاصل نہیں بھی ہو تو یقیناً آخرت میں ضرور اس کا اجر و ثواب ملے گا، اور ذہن میں رہے کہ آخرت کے اجر کے سامنے دنیا کی ہر نعمت حقیر ہے۔ جیسا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین کے پاس یہ دنیا اور دنیا کی ساری نعمتیں مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ما لعبد المؤمن عندي جزاء اذا قبضت صفیۃ من اہل الدنیا ثم احتسبه الا الجنہ، میرے اس مومن بندے کا جس کی میں کوئی عزیز چیز دنیا سے اٹھا لوں اور وہ اس پر ثواب کی نیت سے صبر کر لے تو اس کا بدلہ میرے یہاں جنت کے سوا کچھ نہیں۔ اسی طرح امام ابن دقیق العید رحمہ اللہ فرماتے ہیں، یہ معلوم ہے کہ دنیا کی ساری چیزیں جنت کے ایک ذرے کے برابر بھی نہیں ہیں، لیکن اللہ رب العالمین سے اس کی امید رکھنی چاہیے۔ اللہ کی طرف سے بدل کے واقعات، میرے بھائیوں، سلیمان علیہ السلام کا نعم البدل، سلیمان علیہ السلام نے اپنے یہاں پسندیدہ گھوڑے قربان کیے، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَوَهَبْنَا لِدَاوُودَ سُلَيْمَانَ نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ إِذْ عُرِضَ عَلَيْهِ بِالْعَشِيِّ الصَّافِنَاتُ الْجِيَادُ فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب ردوها علي فتفق مسحا بالسوق والأعناق۔ ہم نے داؤد کو سلیمان عطا کیا، اچھا بندہ تھا، بے شک وہ بہت رجوع کرنے والا تھا۔ جب اس کے سامنے دن کے پہلے پہر اصیل تیز رفتار گھوڑے پیش کیے گئے تو اس نے کہا بے شک میں نے اس مال کی محبت کو اپنے رب کی یاد کی وجہ سے دوست رکھا ہے، یہاں تک کہ وہ پردے میں چھپ گئے۔ انہوں نے اس کے بدلے میں اپنے سارے اپنے سارے گھوڑوں کی پنڈلیوں کو کاٹ دیا، اور اللہ رب العالمین نے اس کے بدل سلیمان علیہ السلام کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا جب سلیمان نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں گھوڑوں کو ذبح کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے بدلے انہیں ہوا جیسی عظیم نعمت عطا فرمائی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا پھر ہم نے ان کے لیے ہوا کو مسخر کر دیا جو ان کے حکم سے جہاں وہ چاہتے نرمی کے ساتھ چلتی تھی۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں جب سلیمان بن داؤد علیہ السلام نے ان کے گھوڑوں کو ذبح کر دیا جنہوں نے انہیں عصر کی نماز سے مشغول رکھا یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے بدلے میں ان کے لیے ہوا مسخر کر دیا، وہ اس کے اوپر سوار ہو کر جہاں چاہتے سفر کرتے تھے۔ سبحان اللہ، ابراہیم علیہ السلام کا قوم کو چھوڑنا۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم، اپنے دین، اپنے ماں باپ کو اللہ کے لیے چھوڑا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں دنیا و آخرت میں بہت سارے انعامات دیے۔
قوم، قبیلہ، والد کی جگہ اللہ تعالیٰ نے اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام اور ان کی نسل عطا فرمائی۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا تو جب وہ ان چیزوں سے جن کی وہ اللہ کے سوا عبادت کرتے تھے الگ ہو گیا تو ہم نے اسے اسحاق اور یعقوب عطا کیے اور ہر ایک کو ہم نے نبی بنایا۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام کو ان کی نیک اور صالح ہستیوں یعنی اسحاق اور یعقوب علیہ السلام کی نعمت عطا فرمائی، جو لوگوں کی طرف بھیجے گئے رسول تھے، وہ لوگ جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے وحی کے لیے خاص کر لیا تھا، اپنی رسالت کے لیے منتخب فرمایا تھا اور تمام جہانوں پر برگزیدہ فرمایا تھا۔ بسا اوقات انسان کا نقصان ہی اس کی حفاظت ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خضر اور موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان فرمایا۔ خضر نے ایک کشتی کو عیب دار کیا، بظاہر یہ کشتی مالکوں کے لیے نقصان تھا لیکن حقیقت میں یہ ان کی حفاظت تھی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اما السفینۃ فکانت لمساکین یعملون فی البحر فاردت ان اعیبها وکان وراءهم ملک یاخذ کل سفینۃ غصبا۔ رہی کشتی تو وہ چند مسکین لوگوں کی تھی جو دریا میں کام کرتے تھے، اور میں نے چاہا کہ اسے عیب دار کر دوں کیونکہ ان کے آگے ایک بادشاہ تھا جو ہر صحیح سالم کشتی کو زبردستی چھین لیا کرتا تھا۔ بھائیوں، ہماری عقل کہتی ہے کہ خضر نے کشتی میں سوراخ کیوں کیا، غریبوں کی کشتی کو نقصان کیوں پہنچایا؟ اللہ کی حکمت کہتی ہے اگر کشتی صحیح سلامت ہوتی تو شاید وہ تم سے چھین لی جاتی، تو گویا بظاہر کشتی کو توڑا ہوا چھوڑا لیکن اسے باقی رکھنا تھا غریبوں کی زندگی کے لیے۔ اسی طرح یوسف علیہ السلام کی زندگی محرومی سے سلطنت تک۔ یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے کنویں میں ڈال دیا۔ ایک بچے کے لیے یہ کتنا بڑا صدمہ تھا کہ اپنے بھائی سے چھوڑ گئے اور بے آب و گیا وادی میں اور ایک اندھیرے کنویں میں، لیکن یہی واقعہ آگے چل کر اللہ تعالیٰ کی ایک عظیم تقدیر کا حصہ بن گیا۔ پھر انہیں غلام بنا کر فروخت کیا گیا، پھر آزمائش آئی، پھر انہیں جیل میں ڈالا گیا۔ بظاہر ہر مرحلے پر ان کی زندگی میں ایک چیز چھنتی رہی، اگر گھر چھنا گیا، خاندان چھنا گیا، آزادی چھینی گئی، عزت چھینی گئی اور الزام لگایا گیا، قید میں ڈالا گیا، لیکن آخر کار اللہ تبارک و تعالیٰ نے اقتدار عطا فرمایا اور فرمایا وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ نُصِيبُ بِرَحْمَتِنَا مَن نَّشَاءُ وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ۔ اسی طرح ہم نے یوسف کو زمین میں اقتدار عطا کیا اور اس میں جہاں چاہتے تھے رہتے تھے۔ ہم اپنی رحمت سے جسے چاہتے ہیں عطا کرتے ہیں اور ہم نیکوکاروں کا اجر ضائع نہیں کرتے۔ یوسف علیہ السلام کی زندگی ہمیں بتاتی ہے کہ کنواں انجام تھا، جیل انجام نہیں تھی، محرومی انجام نہیں تھی، اللہ تعالیٰ کے فیصلے کا آخری منظر ابھی باقی تھا، اور وہ بدلے کے طور پر اللہ رب العالمین نے مصر کی حکومت اور بادشاہت عطا فرمائی، اور یہ بھائی جو کنویں میں انہیں یوسف علیہ السلام کو ڈالے تھے وہی آپ کے سامنے سجدہ تعظیمی میں گر پڑے۔ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ سے جدائی اور واپسی۔ میرے بھائیوں، موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو اپنے شیرخوار بچے کو دریا میں ڈالنے کا حکم ملا۔ ایک ماں کے لیے اس سے بڑھ کر تکلیف دہ بات کیا ہو سکتی ہے کہ وہ اپنے لخت جگر کو اپنے ہی ہاتھوں سے ایک ندی میں، ایک نہر میں بہا دے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَىٰ فَارِغًا إِن كَادَتْ لَتُبْدِي بِهِ لَوْلَا أَن رَّبَطْنَا عَلَىٰ قَلْبِهَا لِتَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ۔ موسیٰ کی ماں کا دل بے قرار ہو گیا، قریب تھا کہ وہ اس کا راز لوگوں کے سامنے ظاہر کر دیتی۔ اگر ہم نے اس کے دل کو مضبوط نہ کر دیا ہوتا وہ ایمان والوں میں سے رہی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَرَدَدْنَا إِلَىٰ أُمِّهِ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنَ، پس ہم نے اسے اس کی ماں کی طرف لوٹا دیا تاکہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں اور وہ غمگین نہ ہو۔ اللہ کے لیے جس چیز کو چھوڑنا پڑے اللہ تعالیٰ اس کی واپسی پر قادر ہے، اور اگر واپس نہ کرے تو اس کے بدلے ایسا عطیہ دے سکتا ہے جس کا انسان تصور نہیں کر سکتا۔ ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کا نعم البدل۔ ابراہیم علیہ السلام کو اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو قربان کرنے کا حکم دیا۔ باپ کے لیے اس سے بڑی آزمائش کیا ہو سکتی ہے
کہ بڑھاپے کی عمر میں یعنی ایسی عمر میں کھسٹ عمر میں اولاد عطا فرمائیں جو آنکھوں کی ٹھنڈک بنے، بڑھاپے کا سہارا بنے، اور یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ اسے اللہ کی راہ میں قربان کر دے۔ اللہ رب العالمین نے اس کا نقشہ اس طرح کھینچا، فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ۔ پھر جب دونوں نے حکم مان لیا اور اسے پیشانی کے بل لٹا دیا اور ہم نے اسے پکارا، ابراہیم یقیناً تم نے خواب سچ کر دکھایا، بے شک ہم نیکوکاروں کو اسی طرح بدلہ دیتے ہیں۔ یقیناً یہ ایک کھلی آزمائش تھی اور ہم نے اس کے فدیے میں ایک عظیم قربانی عطا کر دی۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے اسماعیل علیہ السلام کی جان کے بدلے ذبح عظیم عطا فرمایا۔ یہ واقعہ بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو آزماتا ہے، مگر اس کی رحمت اس کی آزمائش کے ساتھ ہوتی ہے۔ اسی طرح صہیب رومی رضی اللہ عنہ کی خرید و فروخت کا بدلہ اکرمہ کہتے ہیں، جب صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت کے لیے مکہ سے روانہ ہوئے تو اہل مکہ ان کے پیچھے نکل پڑے۔ صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا تیرکش کھولا اور اس میں سے 40 تیر نکالے، پھر فرمایا تم لوگ مجھ تک اس وقت تک نہیں پہنچ سکتے جب تک میں تم میں سے ہر ایک کو تیر نہ مار دوں، پھر اس کے بعد میں تلوار لے کر تم سے مقابلہ کروں گا، تب تک تم جان لو گے کہ میں کیسا آدمی ہوں، اور میں مکہ مکرمہ میں اپنی 2 گانے والی لونڈیاں چھوڑ آیا ہوں، وہ تمہاری ہیں۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ اس موقع پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ۔ پھر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دیکھا تو فرمایا، ابا یحییٰ ربح البیع، اے ابو یحییٰ تمہاری یہ تجارت، تمہاری یہ خرید و فروخت نفع بخش رہی۔ چرواہے کی امانت کا بدلہ واقعہ بڑا مشہور ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام نافع بیان کرتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک چرواہے کے پاس سے گزرے تو کہا، یا راعی الغنم هل من جورہ، اے بکریوں کے چرواہے کیا بھیڑیے کا گوشت ہے؟ چرواہے نے کہا، لیس ہنا ربہ، اس کا مالک یہاں نہیں ہے۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، انہ اکلہ الذئب، اس سے کہو کہ اسے بھیڑیا کھا لیا ہے۔ چرواہے نے کہا، فرفع الراعی رأسہ الی السماء ثم قال فأین اللہ، چرواہے نے کہا اپنا سر آسمان کی طرف اٹھایا اور پھر کہا اللہ کہاں ہے؟ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، اللہ کی قسم میں اس بات کا زیادہ حقدار ہوں کہ کہوں کہ اللہ کہاں ہے۔ تو ابن عمر رضی اللہ عنہ نے چرواہے کو خریدا اور بکریوں کو بھی خریدا، پھر اسے آزاد کر دیا اور بکریاں اسے دے دی۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ انہوں نے اسے ایک گرم دن میں روزے کی حالت میں پایا تو اس کے تقوی کا امتحان لینا چاہا اور اس بیچنے کا مطالبہ کیا۔ بھائیو، چرواہے نے اللہ سے ڈرتے ہوئے بکری کا گوشت چھوڑا، بکری کی ملنے والی قیمت چھوڑی تو اللہ تعالیٰ نے بدلے میں اسے آزادی اور نعم البدل یعنی ڈھیر ساری بکریاں اسے عطا فرمائیں۔ اسی طرح مہاجرین صحابہ کرام کے لیے بدل، حضرات گرامی قدر، جب مہاجرین صحابہ کرام نے دین کے لیے اپنے علاقوں کو چھوڑا، گھروں کو چھوڑا، کاروبار کو چھوڑا، بہن بھائیوں کو چھوڑا اور اپنے گھروں سے بے گھر ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ نعم البدل کا وعدہ فرمایا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا، اللہ نے تم میں سے ان لوگوں سے وعدہ کیا جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے، وہ انہیں زمین میں خلیفہ بنائے گا جیسا کہ ان سے پہلے لوگوں کو بنایا تھا، اور ان کے لیے اس دین کو مضبوط بنائے گا جو ان کے لیے پسند فرمایا، اور ان کے خوف کو امن میں بدل دے گا۔ یہ آیت مہاجرین صحابہ کرام کے بارے میں نازل ہوئی جنہوں نے اپنے وطن مال کو اللہ کی خاطر چھوڑا، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے والدین کو اللہ نے انہیں زمین کا وارث بنایا اور خلیفہ بنایا اور ان کے خوف کو امن میں بدل دیا۔ اسی طرح مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام کا بدل، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کے پاس کھانا لایا گیا اور وہ روزے سے تھے تو انہوں نے کہا، مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ احد کی جنگ میں شہید کر دیے گئے، وہ مجھ سے افضل اور بہتر تھے، لیکن انہوں نے جس چادر کا کفن دیا گیا اتنی چھوٹی تھی کہ اگر اسے ان کا سر چھپایا جاتا تو پاؤں کھل جاتے، پاؤں چھپائے جاتے تو سر کھل جاتا،
میرا خیال ہے کہ انہوں نے کہا حمزہ رضی اللہ عنہ بھی اسی جنگ احد میں شہید کیے گئے، وہ مجھ سے بہتر اور افضل تھے۔ پھر جیسا کہ تم دیکھ رہے ہو ہمارے لیے دنیا میں کشادگی دی گئی ہے، یا انہوں نے یہ کہا کہ پھر جیسا تم دیکھتے ہو کہ ہمیں دنیا دی گئی ہے، ہمیں تو اس کا ڈر ہے کہ کہیں یہی ہماری نیکیوں کا بدلہ نہ ہو جو اسی دنیا میں ہمیں دے دیا جائے اور اس کے بعد آپ روئے کہ کھانا نہ کھایا۔ یہ صحابہ کرام کا جذبہ تھا۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ جن کو جنت کی دنیا میں بشارت دی گئی، جو عشرہ مبشرہ ہیں، اور جب ان کے سامنے کھانا لایا جاتا ہے تو اپنے ان صحابہ کو، ان ساتھیوں کو یاد کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ کہیں یہ چیزیں جو ہمیں دی جا رہی ہیں یہ ہمیں دنیا میں ہی نہ دے دی جائیں اور آخرت میں پھر ہمارے لیے کوئی حصہ نہ ہو۔ اسی طرح میرے بھائیوں، باتیں بہت ہیں، آخری بات کہتے ہوئے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں اور باری تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ باری تعالیٰ مجھ کہنے والے کو کہنے سے زیادہ اور تمام سننے والوں کو سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائیے۔ ان سارے کاموں کے لیے ہمیں اپنے دل میں اللہ کا ڈر پیدا کرنا ہوگا، اس سے ڈرنا ہوگا، پھر دیکھنا ہوگا کہ اللہ کہاں کہاں سے راستے بناتا ہے، جیسا کہ سورہ طلاق میں اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ سے ڈرے گا وہ اس کے لیے نکلنے کا کوئی راستہ بنا دے گا اور اسے رزق دے گا جہاں سے وہ گمان نہیں کرتا، اور جو کوئی اللہ پر بھروسہ کرے گا تو اللہ رب العالمین اس کے لیے کافی ہے۔ جب کوئی بندہ کسی حرام یا مشتبہ چیز کو اللہ کے خوف سے چھوڑتا ہے تو اللہ اس کے لیے ایسے دروازے کھول دیتا ہے جن کا اسے کبھی خیال نہیں تھا۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَلَوِ اتَّقَى اللَّهَ السَّارِقُ وَتَرْكَ السَّرَقَةُ الْمَالِ الْمَعْصُومِ لِلَّهِ لَا آتَاهُ اللَّهُ مِثْلَهُ أَوْ خَيْرًا مِّنْهُ حَلَالًا، اگر کوئی چور اللہ سے ڈر کر کسی محفوظ مال کی چوری چھوڑ دے تو اللہ تعالیٰ اس سے بہترین اور حلال مال عطا فرمائے گا۔ باری تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ باری تعالیٰ مجھ کہنے والے کو کہنے سے زیادہ اور سننے والوں کو سننے سے زیادہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اللہ کے لیے جو چیزیں ہم گناہ گار خطا کار ہیں، نسیان ہے، تو اللہ رب العالمین جو خرابیاں ہم میں موجود ہیں رب العالمین ان خرابیوں کو ہم سے دور فرمائیں، زیادہ سے زیادہ ان خرابیوں کی جگہ نیک اعمال کرنے اور نیک کاموں میں سبقت کرنے کی رب العالمین توفیق عطا فرمائیں۔ جب تک دنیا میں رکھے ایمان پر رکھے، جب خاتمہ ہو ایمان پر ہو، زبان پر کلمہ طیب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہو۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات۔